ہم اپنے تمام دوستوں کو ان کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل مون ٹی وی پر ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو یادداشت کی بہتری ہے۔ آپ اپنی یادداشت کو عطائیوں یا نیم حکیموں کی میڈیسن سے تیز نہیں کر سکتے۔ اس کی بجائے اپنی روزمرہ زندگی میں جن چیزوں یا انسانوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے انہیں آپ بغور دیکھیں۔ آپ کا جن لوگوں سے تعارف کروایا جاتا ہے آپ ان کے نام یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کسی شخص کو جس سے آپ کی ملاقات کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی اس کے نام سے بلاتے ہیں تو اس شخص کو بہت مسرت ہوتی ہے، اسے یہ خیال تسکین دیتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسے یاد رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نام کو کیسے یاد رکھا جائے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شخص کے نام کو ہم مختلف حوالوں سے وابستہ کر کے ذہن نشین کر سکتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جس کا نام منصف خان ہے، آپ سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے، آپ اس کے نام میں دلچسپی لیں، اس سے اس کے نام کے معنی پوچھیں۔ آپ کو پتا چلے گا کہ اس نام کے معنی قانون کے کسی شعبے سے وابستہ ہیں۔ انصاف کرنے والے کو منصف کہا جاتا ہے، آپ اس شخص کو انصاف کرنے کے حوالے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا، آپ اس سے وہ صفتیں وابستہ کر سکتے ہیں جو اس شعبے سے متعلقہ افراد کا خاصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ سے کسی دوسرے شخص کا تعارف کروایا جاتا ہے اور اس کا نام زاہد ہے تو زاہد زہد سے نکلا ہے یعنی تقوی والا، تو آپ اس شخص کا نام بھی اسی طریقے سے اس کے اوصاف کے ساتھ اپنے دماغ کے اندر بٹھا سکتے ہیں۔ جب آپ اس عمل کو اپنے ذہن میں ایک بار دہرائیں گے تو وہ شخص اور اس کا نام مدتوں تک آپ کو نہیں بھولے گا۔ اگر یہ طریقہ غیر فطری معلوم ہو تو حافظہ تیر کرنے کے عمل پر غور کریں۔ یادداشت تلامذہ خیال کے ذریعے کام کرتی ہے۔ تلازمہ خیال سے مراد یہ ہے کہ ذہن معلوم اشیاء کو نامعلوم اشیاء سے مربوط کرتا ہے، اور بالکل یہی طریقہ آپ نے یہاں یوز کرنا ہے۔ جتنا تلازمہ خیال آسان اور قدرتی ہوگا اتنا ہی اپنی یادداشت میں اضافہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آپ فطری خطوط پر ذہن کی اس صلاحیت کی تربیت کر سکیں گے۔ لوگ اکثر اس بات کی شکایت کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ان کی یادداشت میں کمی ہو گئی ہے یا ان میں توجہ مرکوز کرنے کی قوت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب کوئی شخص یادداشت کے عمل کو بہتر بنانے میں ناکام رہا ہو یا اسے اپنی قوت حافظہ یا قوت ارتکاز پر شبہ ہو۔ جب ہم اپنے کسی عضو کو استعمال نہیں کرتے تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی صورت ہمارے دماغ کی ہے۔ جب ہم اپنے دماغ کے کسی شعبے سے پوری طرح کام نہیں لیتے تو اس کی کارکردگی متاثر ہونے لگتی ہے۔ ہم میں بیشتر افراد ایسے موجود ہیں جو اپنی دماغی صلاحیتوں کو پوری طرح استعمال نہیں کرتے۔ بعض لوگ اپنے دماغ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا دماغ ہمارے بہترین دوست کی مانند ہے۔ دماغ وہی کام کرتا ہے جو کام ہم اس سے لینا چاہتے ہیں۔ جس طرح دوست کے خلوص پر شک اسے آپ سے بدظن کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے، اسی طرح اپنی دماغی کارکردگی پر شک کرنے کا بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلتا۔